بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عزیزاء گرامی، مولا کے کلمات قصار ہے نجم البلاغہ میں، جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ قول نمبر 128 ہے۔ مولا اس میں فرما رہے ہیں کہ توقعوا البرد فی اولہ وتلقوہ فی آخرہ فإنہ یفعل فی الابدان کفعلہ فی الاشجار اولہ یحرق وآخرہ یورق۔ یعنی آپ دیکھیں مولا نے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بیان کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ سردی کے موسم سے ابتدا میں احتیاط کرو۔ سردی کے موسم میں ابتدا میں احتیاط کرو۔ سردی کا موسم ابتدا میں، جب ٹھنڈک کی شروعات ہو جائے، ٹھنڈک کی شروعات ہو جائے تو اس میں بہتر احتیاط کرو، اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو کہ اس کا اثر بدن پر درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے، کہ یہ موسم ابتدا میں پتوں کو جھلسا دیتا ہے اور آخر میں شاداب بنا دیتا ہے نا۔ یعنی آپ کو دھیان رکھنا ہے، ایک دم سے جو ہے ٹھنڈک سے بچنا چاہیے۔ ایک دم سے نہیں کہتے کہ جو ہے کیونکہ پتے جو ہے جھلسنے لگتے ہیں درخت کے، ادھر نہیں آتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے اس میں شادابی پیدا ہونے لگتی ہے، شاداب ہو جاتے ہیں پتے، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، درخت جو ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے آتی ہوئی ٹھنڈک سے ذرا احتیاط کرے، اور جاتی ہوئی ٹھنڈک سے بھی دھیان میں رکھے۔ اس پر جو ہے اثر ویسے ہی ہوگا انسان کے بدن پر جس طرح پتوں پہ جو ہے اثر اس موسم کا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جیسے ہی یعنی ٹھنڈک کی شروعات ہوتی ہے، انسان جو ہے دھیان دیتا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے ابھی ٹھنڈک کہاں ہے، ابھی کیا ہے، تو موسم سرما کو پیش نظر رکھتا ہے، تو اس میں جو ہے کہتے کہ دھیان نہیں دیتا، نتیجے میں جو ہے یعنی آج کل کے زمانے میں یوں کہ جیسے اے سی بھی خوب چلاتا ہے اور پنکھا بھی خوب چلاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، لاپرواہی کر رہا ہے۔ کم سے کم جو ہے ٹھنڈک کے کپڑوں کو پیش نظر رکھے، تھوڑا سا جو ہے ٹھنڈک کا احساس کرے اپنے اندر، تو شروعات ہے، ٹھنڈک کی شروعات ہے، تو توجہ نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے انسان یعنی بیمار پڑ جاتا ہے، جسم میں جو ہے اثر پیدا ہونے لگتا ہے، اور جب جانے لگتی ٹھنڈک تو بھی یہی کہتے صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ انسان بس کہتا ہے بس جلدی پنکھا چلا لو اور یہ کر لو وہ کر لو، جبکہ دونوں طرف سے جو ہے انسان کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ انسان کا بدن ہی تو ہے، اس بدن کے اوپر اثر ویسے ہی ہوگا جیسے پتوں پہ ہوتا ہے، جیسے درختوں پہ ہوتا ہے۔ تو درخت جو ہے زائدہ شروعات میں اگر آپ دیکھیے تو پتے جھلسنے لگتے ہیں، جب ٹھنڈک کی شروعات ہوتی ہے تو اس پر موسم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پتے جو ہے جھلسنے لگتے ہیں، اور آخر میں جو ہے پتے ہرے بھرے ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو ہمیشہ اپنے جسم کے تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے، بیماریوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے کہا ہے مولا نے کہ تم صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے احتیاط سے کام لو۔ پہلے احتیاط ضروری ہے، ہر چیز کا احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے بعد میں کہا میں بیمار پڑ گیا دوا کھائے، میں بھیا پہلے احتیاط کر لو، پرہیز کر لو،
دھیان رکھو تاکہ بیماری سے بچ جاؤ. اب بیمار ہو جاؤ گے تو جیسے ہے اسی کے مطابق تم چلو آگے. مولانا نے کہا کہ اپنی بیماری کو یعنی پہلے تو بیماری سے بچو، پہلے جو ہے دھیان رکھو، صحت کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. اب بیمار ہو گئے ہو تو اسی کو جو ہے برداشت کرتے ہوئے اسی کے سہارے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے چلتے چلے جاؤ، زندگی گزارتے چلے جاؤ. یعنی اس کو باقاعدہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے جسم کو جو ہے سلامت رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے حساب سے جو ہے انسان کو جو ہے غور و فکر کر کے عقل کا سہارا لے کر جو ہے آگے بڑھنا ہے، زندگی گزارنا ہے. اگر انسان لاپرواہی کرے گا تو بدن جو ہے اس کا جھلس جائے گا، بدن اس کا بیکار ہو جائے گا، اس طرح مولا فرما رہے ہیں. اور اگر جو ہے انسان صحیح معنوں میں اپنے بدن کا خیال کرتا رہے گا تو اس کا بدن جو ہے صحت و سلامتی کی طرف رہے گا، بیماری سے دور رہے گا، انسان خوش و خرم زندگی بسر کرے گا. آئیے مل کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے میں جس میں تیری مرضی شامل حال ہے. امام کے آوان اسلامی شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین. السلام علیکم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. اعزائے گرامی، مولا کے کلمات قصار جو نہج البلاغہ میں ہیں، آج اس میں جو ہے وہ کلمات قصار میں یعنی قول نمبر جو ہے 129 ہے، جس میں مولا جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں. مولا کی کلمات قصار ہے، مولا کا قول ہے، مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں فرما رہے مولا. وقال علیہ السلام اعظم الخالق کے عندک یصغر المخلوق فی عینک. بہت ہی اہم پہلو طرح مولا اشارہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ اعظم الخالق، خالق کی عظمت، عندک تمہارے نزدیک، جو تمہارے ذہن میں تمہارے نزدیک جو خالق کی عظمت ہے، یصغر المخلوق فی عینک. تو اگر احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ عظیم ہے، اس کی عظمت کا خیال ہو جائے تمہارے نزدیک جو ہے اللہ کی عظمت جو ہے پیدا ہو جائے، جو اللہ کی عظمت کا تم احساس پیدا کر رہے ہو، تو مخلوق خود بخود تمہارے نظروں میں جو ہے گر جائے گا. یعنی یہاں پہ جو ہے یصغر یعنی کم کر دے گا، یہ عظمت کم کر دے گی مخلوق کی، یعنی مخلوق کی حیثیت کو بھی عینک تمہاری آنکھوں میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر انسان جو ہے اللہ کی عظمت کو سمجھ لے، پہچان لے، تو انسان جو ہے اللہ کو عظیم سمجھے گا، بندوں کا عظیم نہیں سمجھے گا، بندوں کی عظمت کا قائل نہیں ہوگا. اللہ کیونکہ عظیم ہے، اللہ جو ہے خالق کائنات ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کی قدرت کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ کی حکومت کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ کی دولت کا احساس ہو جائے، تو انسان کبھی بھی دولت مندوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کا اقتدار اگر آنکھوں کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے، تو انسان دوسروں کے اقتدار کا خیال نہیں کرے گا. اس کی نگاہوں میں جو ہے مخلوق ہے، اس کی نگاہوں میں مخلوق کیا ہے؟ وہ کمتر ہے، عظیم نہیں ہے. لیکن بڑا افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ انسان جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، صرف بندوں کا خیال کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں موجود ہے کہ من جاء بہ غنی فتواضع للغنى فذهب ثلث دینہ. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی بے نیاز غنی مانے پیسے والا اگر آ جائے، اور غنی جب آ جائے، جب پیسے والا آ جائے
اور اسی پیسے کی بنیاد پر، بے نیازی کی بنیاد پر اس کی جو ہے اس کا احترام کرے، اس کو تواضع انکساری سے پیش آئے، تو اس کا 2/3 دین ختم ہو جاتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اگر انسان جو ہے اللہ کے سامنے بندوں کی عظمت کا خیال کر لے، نعوذ باللہ اللہ کی عظمت کا خیال نہ کرے، صرف جو ہے کہتے کہ عوام کو پیش نظر رکھے، تو چھوٹی سی بات جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر پیسے کی بنیاد پر کسی کا احترام کر لیا، تواضع انکساری کر دی، جھک کے ملنے لگے، کھڑے ہو گئے، تو تمہارا 2/3 دین چلا گیا۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے، یہاں پہ مسئلہ دیکھیے، مسئلہ کیا ہے کہ اختیاری منزل بھی ہوتی ہے، کچھ مجبوری ہوتی ہے، جہاں مجبوری ہے وہاں پہ جو ہے بہرحال اللہ معاف کر دینے والا ہے، لیکن جہاں پہ مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عام طور پہ ایمان کی حیثیت سے اللہ کے حکم کے مطابق اگر یہ کام انجام دیتا ہے تواضع انکساری کے ساتھ، تو عین دین ہے۔ اللہ کا حکم سامنے ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھے، اللہ کی یعنی قدرت کو پیش نظر رکھے، اللہ کے اقتدار کو پیش نظر رکھے، تو اللہ کی عظمت ہر کی عظمت سے عظیم ہے۔ یعنی بندوں کی عظمت کا خیال نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کی عظمت کا خیال کرنا ہے۔ وہ اللہ جس نے فرعون جیسے شخص کو دریائے نیل میں غرق کر دیا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، وہ اللہ جس نے نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اسے جو ہے ختم کر دیا، شداد جو غرور و تکبر میں مبتلا تھا، اپنے لیے جنت بنا رہا تھا، اللہ نے روح قبض کرا لی اور روح قبض کر لی، اور نتیجے میں جو ہے دنیا والوں کو دکھایا کہ دیکھو اقتدار کیا ہے۔ اللہ کی عظمت کا دھیان رکھو، اللہ کے اقتدار کا خیال رکھو، اور اسی لیے عذاب نازل کر کے بھی دکھا دیا اللہ نے کہ تم مجبور ہو، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے اگر جو ہے اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کیا تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے اقتدار، اللہ کی عظمت کا خیال اگر ذہن میں آ جائے، ہمارے سامنے ہو، تو مخلوق کی یعنی کمتری کا جو ہے احساس پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا تم یہ کہہ جائے، مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے تو اس کی آنکھوں میں جو ہے مخلوقات کمتر ہو جائیں گی۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار امام کے آوان و سام شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجل فرما، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔